بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور سلیم حاضر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ ہے انسان اور انسانی وجود۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے انسان، وہ جب دنیا میں آیا تو اپنی تخلیق کا جو اکثر مقصد ہے اس کو بھول گیا اور کہیں سے کہیں اور مقاصد لے کے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کی جو تخلیق کا مقصد بنایا وہ خاص طر اصلاح اور فلاح پہ، بھلائی اور نیکی پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ آج جو ہمارا وجود ہے وہ کن کن چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے؟ سب سے بڑی جو ہمارے وجود کی یا انسانی وجود کی جو بیماری ہے وہ ہے حسد اور بغض۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ بیماری نہیں ہے تو اس میں وہ دوسری بیماری ہوگی، چگلی، بدخوئی کی۔ اگر کسی کو یہ بیماری نہیں لگی ہوئی تو اس میں جو دوسری بیماری لگی ہوگی وہ ہے تکبر اور غرور۔ اور اگر تکبر اور غرور کسی میں بیماری نہیں لگی ہوئی تو پھر اس کو ایک اور بیماری لگی ہوئی ہوگی، وہ ہے خود پسندی، کہ اپنے علاوہ وہ کسی کو اچھا ہی نہیں سمجھتا اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ ہم نے اپنے وجود کو 24 گھنٹے مختلف عذاب سے اور داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور ہم خود بھی اپنے سکون کو برباد کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کے سکون جو ہے اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نہ تو ہم کسی کو خوش ہوتا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ شکوے اور شکایتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر اس انداز میں نہیں کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی اور جو صحت دی ہے یہ تیری سب سے بڑی عنایت ہے۔ ہم نے جب بھی کیا اپنے وجود کے اوپر، اپنی صحت کے اوپر جبر کرتے ہیں، یعنی ایسی بیماریاں ہم خود ہی لے لیتے ہیں کہ جو ہماری خود ساختہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، غیبت اور چغلی کی بیماری ہے، اور خود کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے پیدا کر کے اپنے اندر اپنے وجود کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم ناراض کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو پرسکون زندگی، پرسکون وجود، اگر آپ تندرستی اور صحت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور زندگی بڑی سادہ اور سیدھی گزارنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ ہم اپنے آپ پہ کم توجہ دیتے ہیں، ہمیشہ ہماری نظریں دوسروں پہ ہوتی ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا اس کے پاس سواری۔ ہم نے جو اپنے آپ کو اسٹیٹس سمبل بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم دوسروں کا اسٹیٹس دیکھ کے ان کے ساتھ تعلقات کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو یہ ہرگز کہیں بھی ہمارے دین میں یہ بات جائز نہیں ہے۔ ہمیں ہر وہ اچھا انسان جو آقا دو علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ ہمارے لیے محترم ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے ویسے عزت ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اپنی عزتوں کا معیار بھی کچھ اور بنا رہا ہے۔ بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں کو ہم شاید عزت کا نام دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اتنے رزق سے نوازتا ہے تو اس کا آپ کو احتساب بھی ہوگا اور آپ کو حساب بھی دینا ہوگا۔ تو اپنی جو آپ کی عملی زندگی ہے اس کو بالکل آپ سیدھی اور سادی گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے وجود سے یہ جو بیماریاں ہیں جو خود ساختہ ہے ان کو نکال دیں۔ یقیناً آپ کے رزق میں بھی اور آپ کے گھر میں بھی یہ برکت کا سبب بنے گی، اور آپ کی زندگی بھی پرسکون گزرے گی۔ اور کوشش کریں کہ لوگوں کے اوپر بھلائی اور نیکی کریں،
لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی بات یا راز ہے تو اس پہ پردہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے کئی رازوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اور ہمیں بھی، کیونکہ ہم اللہ کے نعم ہیں، تو ہمیں بھی اپنی صفت خدا بندی کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی یہ چغل خوری اور غیبت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی سے غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ تنہائی میں سمجھائیں، نہ کہ اس کا پرچار جو ہے یا اس کا نگارہ بجا دیں لوگوں کو اور اس کو رسوائی کا سبب بنا کر آپ پیش کریں، تو یہ ہرگز نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ ویلاگ سننے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر آپ خوش نما اور خوش اخلاق اور خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حسد، بغض، تکبر، غیبت، چغلی، اس ساری چیزوں کو اپنے وجود سے نکال کر زندگی گزاریں گے تو یقیناً آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے. آپ اپنے آپ کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے وہ کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر ہے، چاہے وہ شوگر ہے، یہ ساری اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر وقت جو ہے ہم اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلاتے رہتے ہیں، یا پھر ہم بہت زیادہ تکبر ہو کر اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی مان کرتی ہے، یا دوسروں کو خوشیوں کو دیکھ کے ہم پریشان ہوتے ہیں. جب پریشانی ہماری طرف آتی ہے تو یہ شوگر اور بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہے. ان بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اور دین کے رستے پہ چلنے کے لیے آپ کو اپنی عملی زندگی سے ان چیزوں کو نکال کے زندگی گزارنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور میری یہ کوشش رہی کہ میں ہر دفعہ آپ کو اصلاح اور فلاح کے اوپر بات کرتا رہوں. یقیناً اگر آپ کو میرا یہ میسج اچھا لگے اس کو گروپوں میں، دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا پھیلانا بھی نیکی ہے. اور کسی کی اصلاح فلاح اگر ہو جاتی ہے آپ کے کسی عمل سے، اس کے اجر کی آپ بھی مستحق ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.